چین کی جانب سے جدید ترین جنگی طیارہ J-35 پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل کیے جانے کی خبریں زبان زد عام ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی پائلٹس چین میں اس طیارے کو اڑانے کی مشقیں کر رہے ہیں۔ یہ طیارہ کتنے عرصے میں پاکستان کو دے دیا جائے گا، اور اس وقت پاکستانی فضائیہ کے بیڑے میں کون کون سے طیارے شامل ہیں، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے بیڑے پر نظر ڈالیں تو اس میں J-10C، JF-17 تھنڈر، بلاک 3، F-16 اور معراج لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ J-35 پہلا چینی ساختہ لڑاکا طیارہ نہیں جو پاک فضائیہ کے بیڑے میں شمولیت اختیار کرے گا۔ اس سے پہلے جدید ترین چینی ساختہ لڑاکا طیارہ J-10C بھی پاک فضائیہ کے بیڑے کا حصہ بن چکا ہے۔ چینی ساختہ J-10C ایک جدید ترین ملٹی رول سٹیلتھ لڑاکا طیارہ ہے جو سمندری یا بحری حدود میں امور انجام دینے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے اور بحری جہاز تباہ کرنے والے مؤثر میزائلوں سے لیس ہوتا ہے۔ J-10C طیاروں میں مکمل انٹیگریٹڈ ویپن سسٹم، ایوینکس اور الیکٹرانک وارفیئر سوٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ طیارہ نظر نہ آنے والے دشمن کو بھی مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے کو دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ جنگی جہاز فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر اپنے ہدف کو فاصلے سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے سے پاکستان ایئر فورس کو حملہ کرنے میں پہل اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ طیارہ یورو اسٹار اور F-16 طیارے کے مساوی صلاحیتوں کا حامل 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے۔ اس طیارے میں BVR یعنی انسانی آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت سے باہر ہدف کو نشانہ بنانے والے فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ فضا سے فضا میں 200 کلومیٹر تک مار کرنے والے PL-15 میزائل اور قریب مار کرنے والے PL-8 میزائل۔ اس کے علاوہ زمین پر مار کرنے کے لیے J-10C 500 کلو گرام سے زائد وزن کے لیزر گائیڈڈ بم، فری فال بم اور 90 mm راکٹ سے لیس ہے۔ طیارے میں ایک نالی کی 23 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہے۔ J-10C فضا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ J-10C میں جدید ریڈار نصب ہے جو بیک وقت 10 اہداف کی نشاندہی کرنے اور 4 کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس میں ایسا ریڈار نصب ہے جو گولڈ معیار کا ریڈار قرار دیا جاتا ہے۔ یہ موجودہ جنگی حالات میں دشمن کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ جیمرز کے خلاف زیادہ مزاحمت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ J-10C میں ایسا مواد استعمال ہوتا ہے جو ریڈار پر مشکل سے نظر آتا ہے اور J-10C کو ڈھونڈنے اور نشانہ بنانے کے امکانات کو تقریباً ختم کر دیتا ہے۔ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاک فضائیہ کا اہم ترین ہتھیار، حد نگاہ سے بھی آگے مار کرنے والے اور انفرا ریڈ شارٹ رینج میزائلوں سے لیس ہو چکا ہے۔ JF-17 بحری جہاز تباہ کرنے والے میزائلوں، لیزر گائیڈڈ بم اور کلسٹر بم بھی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ JF-17 تھنڈر ہر قسم کے موسم میں ایک کارآمد طیارہ ہے اور 1.6 ماک کی رفتار سے پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈیجیٹل الیکٹرانک کنٹرول سسٹم کی بدولت J-F-17 تھنڈر طیارہ چھوٹے اور خطرناک ایئر فیلڈ میں بھی اڑ سکتا ہے اور اپنی خصوصیات میں F-16 کا ہم پلہ ہے۔ طیارے میں فضا میں ری فیولنگ کی صلاحیت کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ایئر بورن ریڈار کو اپ گریڈ کرنے سے لڑاکا طیارے کی فضائی برتری میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ پاک فضائیہ J-F-17 تھنڈر سے کم رفتار محو پرواز ہدف کو نشانہ بنانے کا کامیاب تجربہ بھی کر چکی ہے۔ J-F-17 طیارہ بحری جہاز تباہ کرنے والے میزائلوں کے ساتھ بم، لیزر گائیڈڈ بم، رن وے تباہ کرنے والے بم اور کلسٹر بم بھی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ J-F-17 تھنڈر بلاک 3 جدید ترین ریڈار کے ساتھ رافیل طیاروں سے بہتر جنگی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ J-F-17 کے آپریشن کے دوران اخراجات بھی انتہائی کم ہیں۔ پاک فضائیہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا F-16 ہر قسم کی جنگی کام انجام دینے والا طیارہ ہے۔ یہ دوسرے طیاروں سے بہت ہلکا ہے اور مشن کو ان سے بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اس طیارے کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے یہ 24 ممالک میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسے 1976 میں بنانا شروع کیا گیا اور اس کے بعد اس طرح کے 4426 طیارے بن چکے ہیں۔ اس کا سرکاری نام فائٹنگ فالکن ہے، جسے ہوائی لڑائی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ F-16 ایک پائلٹ کی گنجائش رکھنے والا طیارہ ہے۔ اس کے اسلحے میں ایک عدد M61 مشین گن ہے جو اس کے بائیں پر میں نصب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ طیارہ AIM-9 سائیڈ ونڈر میزائل اور AIM-120
एमरेम मिसाइल से भी लेस किया जा सकता है। इसके अलावा F-16 मुख्तलिफ बम, रॉकेट और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल भी ले जाने की सलाहियत रखता है। F-16 में फ्लाई बाय वायर सिस्टम और मुख्तलिफ इक़साम के बहुत आला रेडार भी नस्ब है। F-16 में कंट्रोल स्टिक पायलट के बाएं जानिब होती है। इसके अलावा पायलट के सामने एक स्क्रीन नस्ब होती है जो तैयारों की रफ्तार, ऊंचाई, दुश्मन के तैयारों से दूरी और तैयारे के असलहे की तादाद बताती है। पाकिस्तान ने फ्रांस से सन 60 की दहाई में मिराज तैयारे खरीदे थे। हैरानकुन तौर पर ये तैयारे आज भी इस्लामाबाद के मगरिब में वाक़ई कामरा के वसी और अरीज कॉम्प्लेक्स के हैंगर में मौजूद हैं, जिनकी 5वीं ओवरहॉलिंग की गई है और पाक फ़ज़ाइया के फ्लीट में मौजूद हैं। लेकिन वक्त का तकाजा है कि अब इन तैयारों को ग्राउंड हो जाना चाहिए। मिराज तैयारे पुराने हो चुके हैं और इनकी प्रोडक्शन भी बंद हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियर्स ने इन तैयारों की सलाहियत के पेश नज़र बेकार होते इन तैयारों को असर नौ तैयार किया। पाक फ़ज़ाइया के इंजीनियर्स ने इन तैयारों की असर नौ तैयारी में अपनी सलाहियतों का इंतहाई गैर मामूली मुजाहरा करते हुए न सिर्फ इन तैयारों को जदीद तैयारों की सफ में ला खड़ा किया है, बल्कि पाकिस्तान का बहुत सा पैसा भी बचा लिया। इन मिराज तैयारों को पुराना या बेकार न समझा जाए, क्योंकि पाक फ़ज़ाइया ने इन तैयारों को जिन खुसूसियात से आरास्ता कर लिया है वो खुसूसियात आम अफराद नहीं जानते और इनकी टेक्निकल मालूमात को खुफिया रखा गया है। इन तैयारों में नई खुसूसियात शामिल करने के बाद ये तैयारे अब मजीद 8 साल के लिए कारआमद हैं। तैयारों में IFF सिस्टम भी नस्ब किया गया है। ये सिस्टम मिराज तैयारों को उस वक्त मदद फराहम करता है जब कोई दूसरा तैयारा इसे निशाना बनाने या फोकस करने के लिए अपने रेडार पर ले लेता है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने मिराज तैयारों को मुतादिद जदीद खुसूसियात से आरास्ता किया है, जिनमें फ़ज़ा में ईंधन भरने के अलावा रेडार से बचते हुए अहदाफ पर बमबारी करके वापस आना भी शामिल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।